حضرت علی نے ارشاد فرمایا، مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کی عیب تلاش کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہ نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی، یہاں کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ جاؤ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ یہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم پیار اور خلوص تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، یہ غلامی ہے۔ میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میرا اللہ عبادت کے لائق ہے۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہو، اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس نرم طبیعت گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے جانے والے زیادہ ہو جائیں۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی رحمت ہے۔ ہر مشکل کے وقت کہا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مشکل آسان ہو جائے گی۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا، یہ عن قریب تم سے چھین لے جائے گی۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ پاک کی ذات کی محبت شروع ہو جاتی ہے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا کہ وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔